السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ سورۃ المدثر۔ میری کوشش ہوتی ہے میں موسمی تقریروں سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھوں، چونکہ قرآن کی آیات ہیں اور ربیع الاول کا آغاز بھی ہے، میں کہا سورۃ المدثر پہ بات ہو جائے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق کے بعد جو آیات اتری ہیں وہ یہ آیات ہیں جو میں نے تلاوت کی۔ غار حرا میں جو پہلی آیات اتری، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہاں تک یہ آیات غار حرا میں پہلی وحی کے موقع پر نازل ہے۔ اس کے بعد فترت وحی کا زمانہ ہے، کچھ عرصہ وحی نہیں آئی۔ نبی علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے، اچانک آواز سنائی دی اوپر سے، آپ نے اوپر کی طرف دیکھا تو وہی فرشتہ جو غار حرا میں وحی لے کر آیا تھا وہ آسمان اور زمین کے درمیان کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا۔ آپ یہ منظر دیکھ کر ہیبت زدہ ہو گئے، خوف زدہ ہو گئے۔ یہی نبی کی نبوت کی صداقت پر دلیل ہے۔ نبی بشر ہوتا ہے اور اس کی ساری محنت بشری سطح پہ ہوتی ہے، بشری تقاضے اس کے ساتھ لاحق ہوتے ہیں۔ نبی کو خوشی بھی ہوتی ہے، نبی کو فکر بھی ہوتی ہے، نبی کو غم بھی لاحق ہوتے ہیں، نبی کو دکھ بھی سہنا پڑتا ہے۔ یہ ساری چیزیں نبی کے ساتھ بھی ہیں۔ جبھی تو کمال ہے کہ انسان ہوتے ہوئے اس مقام پہ پہنچنا جہاں انسان پہنچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ فرشتہ نبی بنا دیا جائے تو اسے تو قدرت حاصل ہی نہیں شر کے اوپر، اس کا تو کوئی کمال نہیں۔ کمال تو یہ ہے انسان کو خیر شر دونوں پہ قدرت حاصل ہو اور پھر شر اس کے سامنے مغلوب ہو جائے اور خیر اس کے سامنے غالب ہو جائے۔ یہ اصل کمال ہے۔ بشریت تو نبوت کا کمال ہے، جسے غیر پڑھے لکھے دور میں عجیب سا بنا کے پیش کیا جاتا تھا، چونکہ اب تعلیم نے شعور دیا ہے تو جو انکار کرتے تھے اب وہ بھی اقرار کرتے ہیں۔ چلیں شکر ہے، ہماری کسی کے ساتھ کوئی مخاصمت تو نہیں ہے، جھگڑا تو نہیں ہے، بات تو دلیل کی ہے، شعور کی ہے، اور دلیل ہمیشہ سنجیدہ آدمی کو متاثر کر کے رکھ دیتی ہے، لیکن غیر سنجیدہ آدمی اسی دلیل سے برانگیختہ ہوتا ہے جس دلیل سے سنجیدہ آدمی مطمئن ہوتا ہے۔ سنجیدہ اور غیر سنجیدہ انسان میں یہی فرق ہے۔ اور چونکہ ہائی کورٹ کی مسجد ہے، ادارے کی مسجد ہے، تو اس میں بہت بڑی تعداد آپ وکلا کی ہوتی ہے، قانون دانوں کی ہوتی ہے، اور اس کا فائدہ آپ کے سائیڈ ایفیکٹ تو بہت ہیں، آپ کے شعبے کے آپ کے شعبے کے سائیڈ ایفیکٹ تو بہت زیادہ ہے، لیکن ایک بہت بڑا جو پازیٹیو امپیکٹ ہے جسے میں برملا اپنی مجلسوں میں بھی کہتا ہوں، یہاں بھی کہتا ہوں، وہ یہ ہے آپ لوگوں کو مخالف کی دلیل سننے کی عادت ہوتی ہے۔ آپ عدالت میں کھڑے ہوتے ہیں، جج کے سامنے، چھوٹا جج ہو یا بڑا جج ہو، آپ کا مخالف وکیل دلیل دے رہا ہوتا ہے، آپ مجبور ہوتے ہیں اس کی سننے پہ، اس کے بعد آپ آرگیو کرتے ہیں، تو وہ آپ کو پھر عادت پڑ جاتی ہے اپنے مزاج کے خلاف دلیل سننے کی، اور یہ عادت آپ کو دین میں فائدہ دیتی ہے۔ جب آپ سنجیدہ ہو کے دین کی بات کو سنتے ہیں
تو وہ پھر اثر کر جاتی ہے. اور یہ عادت معذرت کے ساتھ پروفیسروں میں نل ہوتی ہے، نل. چونکہ پروفیسرشپ بھی رہی، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، دونوں گھاٹوں کا پانی پیا نا، گاٹ کا پانی پیا، تو تھوڑے سے تجربات مجھے الحمدللہ زیادہ ہے. اللہ نے تکوینی طور پر میرا ایسا بندوبست کر دیا کہ گاٹ کا پانی پیا تو مشاہدات ہوئے، تجربات ہوئے، بہت سی چیزیں، تو پھر میرے لیے بیان کرنا اور اس نفسیات کو سمجھنا اللہ نے آسان کر دیا. میں نے ان پروفیسرز کو دیکھا جن کے اندر بات سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے. کیوں؟ ان کا تعلق کی تعلیم سے بالکل نہیں ہے. جتنی لیگ پولنگ میں نے ان اساتذہ میں دیکھی ہے نا، الامان والحفیظ، اس کی بہت بڑی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی تعداد اساتذہ کی دیگر شعبوں میں جا نہیں سکی، پھر انہوں نے ٹیچنگ کا انتخاب کیا. تو اصل مال تو نہیں آیا نا، تعلیم کے میدان میں وہ مال آیا جو کسی اور شعبے میں نہیں جا سکا، پھر اس نے اس طرف رخ کیا. اکثریت ایسے لوگوں کی ہے، لا الہ الا اللہ، بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے. لا الہ. اور پھر اسلامیات کے پروفیسرز میں تو اکثریت 90% ایسے لوگوں کی کسی اور شعبوں میں چھلانگ مارنے کی کوشش کی نہیں ہوا تو میں اسلامیات کر لیے تھے، ایم فل کر لیے تھے، پی ایچ ڈی کر لی. اکثریت بتا رہا ہوں آپ. اسی وجہ سے کوئی عالم ان کے شعبے میں چلے جائے، ان کی ٹانگیں کانپتی ہیں، بلکہ کام پہ ٹانگتی ہیں ان کی. میں آپ کو سیدھی بات بتاؤں، یہ ہمارے سامنے ٹک ہی نہیں سکتے. کیوں؟ انہوں نے میں اسلامیات کیا ہوتا ہے، ایم فل کیا ہوتا ہے، پی ایچ ڈی کی ہوتی، وہ ہم نے بھی کیا ہوتا، اللہ کا شکر ہے. تو ہم تو پورا کا پورا درس نظامی پڑھ کے آئے ہوتے ہیں، تو ہمارے سامنے ٹھہر ہی نہیں سکتے ہیں. اور ان میں سے اکثریت کسی اور شعبے میں چھلانگ مارتی ہے، نہیں جا سکتی تو پھر آتی ہے. یہ اکثریت کی بات کر رہا ہوں، دعویٰ کر رہا ہوں میں آپ. اس لیے دین کے بارے میں پروفیسرز پر کبھی اعتبار نہ کیجیے گا. اچھے بھی ہیں، میں برے کوئی بات نہیں کر، اچھے بھی ہیں، لیکن عمومی آپ کو بتا رہا ہوں. دین کے بارے میں پروفیسرز پہ نہیں، یہ علماء پہ اعتبار کریں. اولی الامر منکم میں پروفیسر نہیں آتے ہیں، علماء آتے ہیں جو دین کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. تو خیر بات آ رہی تھی، کہاں سے کہاں چلی گئی بات، کہاں سے کہاں نکل گئی. سورہ مدثر پہ بات ہونی ہے. نبی علیہ السلام پر یہ آیات نازل ہوئی. بات وہی ہو رہی تھی، دلیل سنجیدہ آدمی کو متاثر کر دیتی ہے اور غیر سنجیدہ آدمی کو برانگیختہ کر دیتی ہے. تو نبی علیہ السلام کی ساری محنت بشری سطح پہ ہوئی ہے. یہی تو وجہ ہے کہ آپ جبرائیل امین کو اس شکل میں دیکھ کر آپ خوفزدہ ہو گئے، اور اس قدر خوفزدہ ہو گئے کہ آپ گھر تشریف لے گئے اور آپ نے اپنی اہلیہ سے کہا دس سیرینی، مجھے لحاف اڑا دو، مجھے لحاف اڑا دو. آپ لحاف اوڑھ کے لیٹ گئے، وہ منظر برداشت نہیں کر سکے. جب وہ لحاف اوڑھ کے لیٹ گئے، اس حالت میں آپ پہ وحی کا نزول ہوا. ایسے میں آپ کو یا ایھا الرسول اللہ نے نہیں فرمایا، ایسے میں آپ کو یا ایھا النبی کہہ کر آپ کو خطاب نہیں کیا، بلکہ کہا یا ایھا المدثر، اے لحاف میں لپٹے ہوئے نبی اٹھیے. یہ پیار کا انداز تھا. ٹھیک ہے، یہ یا ایھا المدثر، اے لحاف اوڑھ کے لیٹنے والے اٹھے ہیں. یا ایھا المدثر قم، کھڑے ہو جائیے گا. فانذر، اپنی قوم کو برے انجام سے ڈرائیں، اپنی قوم کو، اپنی امت کو آنے والے خطرناک حالات سے ڈرائیں. اللہ اکبر. اور یہ بات یاد رکھیں، نبی نذیر بھی ہوتا ہے، نبی بشیر بھی ہوتا ہے. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. نبی نذیر بھی ہوتا ہے اور بشیر بھی ہوتا ہے، لیکن نبی کا ڈرانا، اس کا نذیر ہونا بشیر پر مقدم ہے. کیونکہ بندوں کو جنت ملے نہ ملے، جہنم سے چھٹکارا ملے، یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے. جنت تو بونس میں ہے.
اس لیے نبی پہلے نذیر ہوتا ہے، بعد میں بشیر ہوتا ہے۔ اس لیے اس آیت میں فَأَنذِرْ کہا گیا، قم میرے نبی کھڑے ہو جائیں، لحاف میں لیٹنے والے نبی کھڑے ہو جائیں، اپنی امت کو ڈرائیے۔ فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور صرف اپنے پروردگار کی بڑائی کا اعلان کر دیجیے۔ اصل میں لفظ ہے فَكَبِّرْ رَبَّكَ، گرامر کو جو اصول ہے، پہلے فعل، پھر فاعل، پھر مفعول بہ، پہلے ورب، پھر سبجیکٹ، پھر آبجیکٹ۔ عرب میں عربی اسلوب یہ ہے، جب اس اسلوب میں تبدیلی آتی ہے تو کلام کے اندر دو مفہوم پیدا ہو جاتے ہیں، جس کو ہم اپنی زبان میں عربی میں حصر کہتے ہیں۔ فَكَبِّرْ رَبَّكَ نہیں کہا، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، صرف اپنے پروردگار کی، کسی اور کی نہیں۔ اللہ کی بڑائی کے سامنے کسی کی بڑائی ہے ہی نہیں ہے، تصور ہی نہیں ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اللہ کی بڑائی بندوں کے دل میں آ جائے تو وہ نہ صرف سب سے بڑے فتنے جہنم سے بچ جاتا ہے، بلکہ دنیا کی فتنوں سے بھی بچ جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے، جب اس کے اندر اللہ کی بڑائی رچ بس جاتی ہے نا، تو پھر وہ جو دنیا کے چھوٹے چھوٹے بت ہیں وہ اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتا۔ وہ باپ کی قدر کرے گا، وہ استاد کی قدر کرے گا، وہ اپنے بچوں پر رحم کرے گا، لیکن خدا کسی کو پوجا پاٹ کسی کی نہیں کرے گا، کبھی بھی نہیں کرے گا۔ آج اسی چیز کی کمی دینداروں میں بھی ہے، موحدین میں بھی ہے۔ بہت بڑی تعداد ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم حلال کھاتے ہیں، بچوں کو حلال کھلاتے ہیں، یہی کافی ہے۔ لیکن ان کی زندگی کو قرید کے دیکھیں، کسی نہ کسی ڈان کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے۔ جو نام نہاد ڈان بنے ہوئے نا، کہتے ہیں انڈر ورلڈ، مجھے اس پر بھی ہنسی آتی ہے۔ اتنا سا لاہور ہے، اتنے سے لاہور میں دو بازاروں کے اندر کسی کی بدماشی چلتی ہے، اس کو کہتے ہیں انڈر ورلڈ۔ پورا گوال منڈی انڈر ورلڈ ہو گیا، پورا شالمی انڈر ورلڈ ہو گیا، پوری اکبری منڈی انڈر ورلڈ ہو گیا۔ کتنی احساس کم تری ہے یہاں کے لوگوں میں، آپ یہ سوچتے انڈر ورلڈ۔ اور بدماش ایسے ہیں کہ دو بازاروں پہ بدماشی چلتی، تیسرے پہ نہیں چلتی۔ لیکن ان کے کارندوں میں ایسے کارندے بھی ہیں جو اپنی ذات میں نیک ہوں گے، حلال کھاتے ہوں گے، حلال کھلاتے ہوں گے، لیکن کہیں ان کی قربت، کہیں ان کی رشتہ داری، کہیں ان کی دوستی، کہیں ان کے تعلقات نام نہاد ڈانوں کے ساتھ ہوتے ہیں، جو ڈان بنے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ پھر رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ وہ بھی پیسے جاتے ہیں، وہ بھی پس جاتے ہیں۔ ابھی موجودہ صورتحال میں آپ دیکھ لیں، آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی۔ فلاں بندہ جی بڑا نیک تھا، یہ تھا وہ تھا، اس کو مار دیا گیا۔ ناحق کسی کو نہیں مرنا چاہیے، ناحق ظالم کو بھی نہیں مرنا چاہیے، ناحق ظالم کو بھی نہیں مرنا چاہیے۔ لیکن ایک بہت بڑا ڈان ہے، اس کے معاملات کو کوئی سنبھالتا ہے تو پھر اس کی ڈانی میں وہ شریک ہے۔ اگر بہت بڑا ڈان ہے، بہت بڑا بدماش ہے، بہت بڑا غنڈہ ہے، اس کی غنڈہ گردی کو سنبھالنے کے لیے 5 وقت کا 7 وقت کا تہجد گزار بھی آتا ہے۔ اچھا جی میں آپ کے ان معاملات کو سنبھالتا ہوں، چاہے وہ معاملات پازیٹیو ہو، لیکن سنبھال تو لیے، اس کو سہارا تو مل گیا۔ یہاں اللہ کی بڑائی کہاں گئی؟ وہ چند ایک معاملات پازیٹیو ہوں گے تو اس کی پوری جو مجموعی ذات ہوتی ہے غنڈے کی، وہ تو ہوتی ہی غلط ہے۔ تو اگر میں اور آپ اس کا سہارا بن جائیں، اسی طرح بعض عرب ممالک میں دیکھ لیں، بادشاہ ڈان ہوتا ہے پوری ریاست کا، بڑے بڑے علماء دین بیان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی سلطنت کی بات آتی ہے ٹھس۔ اس لیے خدا کی قسم، بر صغیر پاک و ہند کے علماء کی قدر کیجیے۔ علماء حق کی بات کر رہا ہوں، جب وہ بولتے ہیں
تو پھر کسی ریاست سیاست وجاہت کی پرواہ نہیں کرتے، کھل کے بولتے ہیں. اور اس حوالے سے میں ریاست کی بھی قدر کرتا ہوں کہ ریاست نے اسلام نافذ تو نہیں کیا، لیکن ہمیں اس ریاست میں کھل کر بولنے کا موقع موجود ہے ہمارے لیے، الحمدللہ. ورنہ نام نہیں لینا چاہتا تھا، لے لیتا ہوں. سعودیہ کو دیکھ لیں، بڑے بڑے علماء ہیں. بادشاہ کی بات آتی تو لم لیٹ، وہاں احادیث کی تشریح بھی اور وہاں قرآن کی تشریح بھی موڑ کے ادھر. اوہو، ہلکی آنچ بھی نہ لگے بادشاہ سلامت کو، ولی العہد کو ہلکی آنچ بھی نہ لگے. یہ کیا ہے؟ یہ خدا کی بڑائی کی کمی ہے. یہ ہے قم فانذر وربک فکبر. میرے نبی ڈرائیے آپ، یہ تمہارے حالات ہیں اچھا نتیجہ نہیں دیں گے، اور صرف اپنی پروردگار کی بڑائی کا اعلان کر دیجیے کہ وہی اپنی ذات میں، صفات میں، اقتدار میں، اختیار میں، اپنی ساورنٹی میں، اپنی حاکمیت میں وحدہ لا شریک لہ ہے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وربک فکبر. اس معاشرے میں جہاں نام نہاد خداؤں کی اکثریت تھی، شفا دینے والا خدا اور، بیٹے دینے والا خدا اور، مصیبتوں سے نجات دلانے والا خدا اور. خدا کا نام ضروری تو نہیں ہے نا، خدا کی اختیارات دے دی، خدا آپ نے بنا دیا. خدا کا ایک اختیار بھی کسی ہستی کو آپ نے منتقل کر دیا اپنے گمان باطل میں، آپ نے اسے خدا بنا دیا. آپ نے ریاست کو حق دے دیا قانون سازی کا کہ وہ شریعت سے متصادم قانون سازی کرے. آپ نے ریاست کو خدا کے مقابلے میں، خدا کی قسم، خدا بنا دیا. آپ نے غیر شرعی قانون کی روشنی میں فیصلہ دے دیا. خدا کی قسم، خدا کے مقابلے میں آپ نے اس قانون کو خدا بنا دیا. اللہ کی بڑائی کہاں گئی؟ ہم مکے کی مثالیں دیتے ہیں کہ مکے میں توحید مشکل تھی. میں اپنے بچپن کی بات کرتا ہوں، لاہور میں بھی توحید کی بات کرنا مشکل تھی. میرے والد صاحب اللہ ان کی غریق رحمت کرے کہتے تھے عورتیں ڈنڈے سوٹے لے کر آتی تھیں. جب توحید کی بات ہوتی تھی تو عورتیں ڈنڈے لے کر اٹھتی تھیں. میری والدہ اللہ ان کو زندگی دے، صحت دے، مجھے بتاتی کہ میں تمہیں لے کر گھر کے صحن میں بیٹھی ہوئی تھی تو پتھر لگے آ کے مجھے تمہیں اٹھا کے اندر جانا پڑا گھر کے اندر. اور آج ہر طبقے میں الحمدللہ توحید کا نام ہی مانوس ہو چکا ہے، بلکہ فیشن بن چکا. اب ہر طبقہ توحید و سنت کانفرنس کرواتا ہے. پہلے تو توحید کا نام ہی نامانوس تھا، بلکہ ایک مولوی صاحب کی میں نے تقریر یا تحریر پڑھی، تقریر سنی یا تحریر پڑھی، اس نے لفظ توحید پر بھی اعتراض کیا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. میرے نبی اپنے کپڑوں کو بھی صاف ستھرا اجلا رکھیں. آپ کے کپڑے بھی اجلے ہونے چاہیے، ستھرے ہونے چاہیے، نتھرے ہونے چاہیے. یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ اس نبی کو جو دعوت کا کام لے کر اٹھ رہا ہے، اس کو اللہ کی بڑائی بیان کرنے کی ذمہ داری دیتے ہوئے کہا گیا اپنے کپڑوں کو بھی اجلا رکھیے گا. کتنی بڑی بات ہے. صاف معنی یہی کپڑے ہیں، اجلے رکھنے ہیں. اور اس کے علاوہ دیگر معنی بھی ثابت ہوتے ہیں کہ ظاہری باطنی طور پر کپڑے ظاہری باطنی طور پر اجلے ہونے چاہیے، یعنی آپ کا اخلاق بھی اجلا ہونا چاہیے، آپ کا کردار بھی اجلا ہونا چاہیے. لیکن صاف معنی اٹھا کر کے لگتا ہے وہ یہ کہ ان کپڑوں کو آپ نے اجلا رکھنا، نتھرا ستھرا رکھنا. آج کے اس معاشرے میں کتنی قدر آتی ہے اس بات کی. جس کی راڑ ٹپک رہی ہو، بٹن اوپر سے نیچے لگے ہوں، آستین کھلے ہوئے ہوں، اور وہ بھی پورے بیکاری کی طرح اس کے آستین نے اس کے کیا کہتے ہیں پورے ہاتھ کو چھپایا ہوا ہو. کہتے ہیں حضرت کتنے نیک سادے ہیں ماشاءاللہ. تو حضرت آپ ان کو کاپی کریں نا، کیوں نہیں کاپی کرتے آپ؟
رال ٹپک رہی، بٹن اوپر سے نیچے لگا ہوا ہے، نہ شلوار کا پتہ نہ قمیض کا پتہ، ٹھیک؟ تو آپ ان کو کاپی کریں، ڈٹو کاپی کریں ان کو، سمجھے؟ بنے ان کی طرح۔ نہیں جی نہیں، پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ بدن کا صاف ستھرا ہونا، یہاں کپڑوں کا کہا ہے تو بدن بذری کے اولا خود بخود ثابت ہو گیا۔ اس کو ہم اپنی زبان میں کسی حکم کو کنسیو کرنے کے لیے ہم اس کو اپنی زبان میں دلالت النص کہتے ہیں، اصول فقہ کی زبان میں۔ کپڑوں کی طہارت آ گئی، کپڑوں کا اجلا ہونا آ گیا، بدن کا خود بخود آ گیا، کیونکہ کپڑے اجلے ہوں گے تو بدن اجلا ہوگا، تو اجلے بدن پہ اجلے کپڑے آئیں گے۔ یہاں جس کا بدن ناپاک ہو، ہر جگہ چلتے ہوئے بٹھے کر رہا ہو، وہ اسے ہوش نہ ہو، رال ٹپک رہی ہو، حضرت بڑا نیک ہے۔ بہت سے نمازی مطمئن ہوتے ہیں ہمارے امام صاحب جی کوئی فراڈی نہیں، بہت اچھے ہیں۔ کیوں؟ شلوار اور ہوتی ہے، قمیض اور ہوتی ہے، بٹن اور ہوتا ہے، غیر استری شدہ کپڑے ہوتے ہیں، ایسے ہی منہ اٹھا کے آیا ہوتا ہے، حیثیت ہونے کے باوجود۔ کسی کی حیثیت نہ ہو تو میں وہ بات نہیں کر رہا۔ اور اگر کسی امام صاحب نے غلطی سے اچھے اجلے کپڑے پہننے شروع کر دیے، اور کہیں چندہ تو نہیں کھا رہا، سمجھے بات کی؟ شرم آنی چاہیے۔ چندہ کھا رہا ہے تو ایسے کو رکھو ہی نا۔ نہیں یہ بڑا دنیا دار ہے، کیا اس کا رکھ رکھاؤ دیکھو، بڑا دنیا دار ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا داری میں بھی اپنے نبی کو سب سے آگے رکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ اس دنیا داری میں بھی، جس کو میں اور آپ دنیا داری کہہ رہے ہیں، دنیا گناہ تو نہیں ہے نا بھائی، دنیا تو صرف وہ گناہ ہے جو دین میں رکاوٹ بنے۔ میں پچھلے دنوں گلگت میں تھا تو میرے قریب ترین عزیز مجھے کہنے لگے مذاق میں، مجھ سے بڑے ہیں عمر میں، ان کو حق بھی پہنچتا ہے، تو مجھے مذاق میں کہنے لگے یار آپ لالچ کرتے ہو، میں لالچ نہیں کرتا۔ میں نے کہا ہاں میں مانتا ہوں میں لالچ کرتا ہوں، وہ جو نیچلا پلاٹ ہے نا جو میرے اور آپ کے درمیان مشترک ہے، وہ آدھا مجھے دے دو، میرے اور آپ کے درمیان وہ پلاٹ مشترک ہے، جو آدھا رہتا ہے وہ مجھے دے دو۔ کہ میں لالچی ہوں؟ میں کہا میں اپنا اشتہار بھی لگا دوں گا کہ میں لالچی ہوں، آپ تو لالچی نہیں ہے نا، آپ وہ پلاٹ مجھے دے دو۔ تو اور رشتہ دار بیٹھے ہوئے تھے، ہنسی مذاق ہو رہا تھا تو بڑے ہنسے، میں پیچھے پڑ گیا۔ میں نے کہا نہیں بھائی اب تو میں پلاٹ آپ سے لے کے رہوں گا، آپ لالچی نہیں میں لالچی ہوں، میں اشتہار بھی لگا دوں گا میں لالچی ہوں، میرے اور آپ کے درمیان فلاں پلاٹ مشترک ہے، آپ وہ مجھے دے دو، وہ نصف جو آپ کے پاس ہے وہ مجھے دے دو، کیونکہ آپ لالچی نہیں، میں تو لالچی ہوں، میں مانتا ہوں میں لالچی ہوں۔ خیر بات مذاق میں آئی گئی ہو گئی۔ دنیا کی وہ محبت منع ہے جو دین میں رکاوٹ ہو، دنیا کی وہ محبت جو دین میں رکاوٹ نہ ہو بلکہ دین میں لے کے چلے۔ قرآن اس کو متاعًا حسنًا کہتا ہے، اچھی متاع، وہ اچھی چیز اللہ جسے اچھا کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے تم نیک اعمال کرو، استغفار کرو، ثم توبوا الی یمتعکم متاعا حسنا، میں دنیا کی زندگی بھی اچھی خاصی بنا کے دے دوں گا تمہیں۔ یہ کار، یہ کوٹھیاں، یہ گاڑیاں، یہ لباس، یہ پوشاک، یہ دنیا کی شان و شوکت جو اپنی حدود میں ہو، اللہ تعالیٰ اس کو اچھی چیز کہہ رہے ہیں۔ دنیا کی محبت تو نیچر ہے بھائی، اور دین نیچر کی نفی نہیں کرتا۔ ہاں وہ محبت جو دین میں رکاوٹ بنے وہ نیچر نہیں، اور دین اس کی نفی کرتا ہے۔ تو جسے میں اور آپ دنیا داری سمجھتے ہیں، اچھی پوشاک، اچھا لباس، اجلا ستھرا نتھرا لباس، اللہ اپنے نبی کو اس میں بھی پوری امت سے، اپنے بندوں سے آگے رکھنا چاہتا ہے۔ براہ راست خطاب نبی کو ہے اور پھر پوری امت کو ہے، اور امت میں سے خصوصیت سے نبی کے ورثاء کو ہے جو اللہ کے دین کی دعوت کو لے کے اٹھتے ہیں، وہ اپنے لباس میں بھی پاک صاف نظر آئے۔ ایک عالم دین ہے، وہ اچھے کپڑے پہن سکتا ہے، اس کی استطاعت ہے، نہیں پہنتا غلط کرتا ہے، بلنڈر مار رہا ہے، وہ لوگوں کو اپنے عمل سے دین سے دور کر رہا ہے۔ ایک عالم دین ہے، وہ استری شدہ بہترین کپڑے وقت کے تقاضوں کے مطابق پہن کے آ سکتا ہے، نہیں پہنتا بلنڈر مار رہا ہے، اور اس کے عمل سے لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں۔
یہ صرف اللہ کے نبی کے لیے ہدایات نہیں ہیں، یہ ہر داعی کے لیے، ہر امتی کے لیے یہ ہدایات ہیں۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، ہر گندگی سے دور رکھیں اپنے آپ کو، چاہے وہ اخلاق کی گندگی ہو، چاہے وہ نظریات کی گندگی ہو، چاہے وہ بظاہر گندگیاں ہوں، سب سے اپنے آپ کو دور رکھنا۔ اور اس میں ایک اور لفظ رہ گیا، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کپڑوں کو طاہر رکھیں۔ ایک ہے ہمارے معاشرے میں کپڑوں کو صاف رکھیں، جا جاتے ہیں انگلش کموڈ میں، الٹے سیدھے فارغ ہو کے آتے ہیں، پیشاب پخانے کا پتہ نہیں ہوتا، کیسے اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں، چھینٹیں اوپر نیچے ساری لگی ہوتی ہیں، ٹائی شائی کس کے ایسے ایسے ہو کے آ جاتے ہیں۔ یہ آپ صاف ہو گئے ہیں، طہارت حاصل نہیں ہوئی۔ شریعت آپ سے طہارت کا مطالبہ کرتی ہے، شریعت ظاہری صفائی کا مطالبہ نہیں کر رہی، طہارت میں ظاہری صفائی خود آ جاتی ہے، لیکن شریعت آپ سے طہارت کا مطالبہ کر رہی ہے۔ اور معذرت کے ساتھ میں نے اسی ادارے میں ایک دفعہ میں یہاں سے گزر، یہ کافی کوئی 5-10 سال پہلے کی بات ہے، تو شاید میں انعام صاحب کے پاس آیا تھا یا کہاں کوئی کتاب دیکھنی تھی یا کسی حوالے سے میں آیا، تو پیچھے جہاں ہمارے وکلاء کے ٹوائلٹس وغیرہ بنے ہوئے ہیں، میں احتیاطاً اس طرف گیا کہ یار وہ پاک صاف ہوتے ہیں، چلو ان کو استعمال کر لوں۔ بس پورا ایک عملی مظاہرہ تھا، ڈیمونسٹریشن، اچھے خاصے پڑھے لکھے وکیل صاحب اور اپنی عمر سے بھی بڑی عمر کے سینئر وکیل لکھا ہوتا ہے نا، اپنی عمر سے بھی بڑے، اور ان کا جو لباس تھا وہ بھی اچھا خاصا مہنگا، پتہ چل رہا تھا صاحب حیثیت ہیں، کھڑے ہیں، پینٹ نیچے کی ہوئی شروع ہیں، کھڑے نیچے لوٹا بھی پڑا ہے، نیچے وہ لوٹے کی ٹوٹی بھی ہے، اور دروازہ بھی کھولا ماشاءاللہ، سب کو دکھا کے کر رہے ہیں، کوئی ہے مجھے روکنے والا، آئے تو صحیح میدان میں۔ تو وہ تو اس ایریے کے ڈان ہو گیا نا، ٹوائلٹ کے ڈان ہو گئے۔ نہ ان کو نہیں بھائی، یہ 10 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، پروانہ دینا مجھے، ان کو گھٹنوں کا مسئلہ ہے، آپ سے زیادہ ہوشیار ہوں میں۔ اچھا جی، منع ہے جی، وہ تو مجبوراً منع نہیں ہے، مجبوراً منع نہیں جس کو ہو، لیکن یہ اور یہ اس طرح کرنا کہ جس میں سارے لوٹے بھی خراب ہو رہے ہوں، ساری ٹوٹیاں بھی خراب ہو رہی ہوں، اور آپ جناب ہماری پورا عملی مظاہرہ کر کے آ جائیں موچی دروازے کی طرح، یہ تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے نا۔ اب بندے نے سب کچھ کر کے زپ اوپر کر دی، ٹائی شائی ٹھیک کر لیا، آگے یہ کیا ہو گیا؟ ظاہراً صاف لگ رہا ہے، لیکن شریعت کی نظر میں وہ کیا ہے؟ ناپاک خود بھی ہے، دوسروں کو بھی اسے ناپاک کر دیا۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، گندگی سے اپنے آپ کو دور رکھیں، وہ شرک کی گندگی ہو، وہ گناہ کبائر کی ہو، گناہ صغائر کی ہو، بدعات کی ہو، خیالات کی ہو، افکار کی ہو، عقائد کی ہو، نظریات کی ہو، تمام چیزیں اس کے اندر آگے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، میرے نبی کسی کے ساتھ نیکی اس غرض سے نہیں کرنی کہ زیادہ ملے۔ اللہ اکبر، نیکی کرنی بھی تو لوجہ اللہ کرنی ہے، کس کے لیے؟ اللہ کی خاطر۔ یہ ہماری نفسیات کو اللہ پکڑنے کے نہیں، نبی کو ہدایات دے کے سنا کس کو رہے ہیں؟ مجھے اور آپ کو۔ میرے نبی کسی پر احسان اس نیت سے نہیں کرنا کہ زیادہ ملے۔ اب اس پر کیا تبصرہ کرو، میرے سمیت ہر ایک کی بات سمجھ آ رہی ہے۔ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، صرف اور صرف اپنے پروردگار کے لیے آپ نے صبر سے کام لینا ہے۔ کیوں؟ جب آپ اپنی قوم کو ڈرائیں گے اور بالکل اللہ کی بڑائی کا اعلان کریں گے، خود بھی اجلے ستھرے کردار میں، افعال میں، اعمال میں رہیں گے، کسی کی بڑائی کو خاطر میں نہیں لائیں گے، تو دنیا دشمن تو ہوگی، اسی پہ تو پھر آپ نے صبر کرنا۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور یہی ہدایت میرے اور آپ کے لیے، ہر امتی کے لیے۔ آج فتنوں سے بچنے کا سب سے اہم ترین طریقہ یہی ہے کہ آپ کے اندر اتنا ایمان اور ایمانی معلومات اور ایمانی علم ہونا چاہیے کہ خود بھی بچیں اور اپنی اولاد کو بھی بچائیں، اپنی اولاد کو بھی بچائیں۔ جس کو فتنوں کا پتہ نہیں وہ فتنوں کا شکار ہوگا، جس کو راہ چلتے کھائی کا پتہ نہیں وہ کھائی میں گرے گا، آج نہیں تو کل۔ جس کو فتنوں کا پتہ نہیں وہ فتنوں کا شکار ہوگا۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، اب
وقت بھی کم ہے، دوڑ لگانے کی کوشش کرتا ہوں جہاں تک لگے۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، وہ دن بہت ہی سخت ہوگا، عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں پر تو بالکل بھی نرم نہیں ہوگا۔ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا، میرے نبی مجھے چھوڑ دیں اور اس شخص کو میں نبٹ لوں، اس سے جس کو میں نے تنہا اکیلا پیدا کیا اور اسے بے سر و سامان پیدا کیا، انتہائی عاجز اور لاچار پیدا کیا۔ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، پیدا کرنے کے بعد پھر اسے میں نے آہستہ آہستہ بہت سارا مال دے دیا۔ وَبَنِينَ شُهُودًا، ہر وقت ارد گرد رہنے والے بیٹے دے دیے۔ مفسرین کہتے ہیں یہ آیت ولید بن مغیرہ کے بارے میں ہے جو حضرت خالد بن ولید کے والد تھے۔ اللہ کہتے ہیں چھوڑ دو مجھے، یہ وہی انداز ہے نا، آپ کہتے ہیں نا چھوڑ دو مجھے، میں اسے نبٹ لوں گا، یہ وہی انداز ہے جسے میں نے اکیلا پیدا کیا اور بے سر و سامان پیدا کیا، پھر سب کچھ دیا اس کو، بیٹے بھی دی جو ہر وقت موجود رہنے والے ہیں۔ اور آج جس کے بیٹے ہوتے ہیں، کوئی امریکہ، کوئی آسٹریلیا، کوئی شکاگو، کوئی کینیڈا، پتہ نہیں کہاں کہاں بیٹھا ہوتا ہے، اور بوڑھا باپ اکیلے گھر میں کھانس رہا ہوتا ہے ایک کتے کے ساتھ یا ایک بلی کے ساتھ۔ بیٹے وہ ہیں جو آپ کی آلے دوالے رہے ہیں، سمجھ آئی بات کی؟ بیٹے وہ نہیں جو باہر چلے جائیں اور آپ کو ڈالر بیچتے رہیں، بس آپ ڈالر کھاتے رہیں، یہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ وَبَنِينَ شُهُودًا، قرآن ان اولاد کی بات کرتا ہے بطور نعمت جو آلے دوالے رہتے ہیں۔ یہ دیکھو وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، پھر میں نے اس شخص کے لیے ریاست کی، سیاست کی، وجاہت کی راہ ہموار کر دی، ہر چیز مہیا کر دی۔ ثم يطمع ان ازید کلا، اب وہ لالچ کرتا ہے میں اسے اور بھی دوں۔ ولید بن مغیرہ کہا کرتا تھا جنت جہنم تو ہے نہیں، اگر جس طرح یہ محمد بات کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر جنت جہنم ہے تو وہاں بھی مجھے جنت ہی ملے گی۔ اللہ کہتا اچھا تو یہ بھی طمع رکھتا ہے کہ کلا ہرگز نہیں، اس کو جنت نہیں ملے گی۔ کیوں؟ یہ ہماری آیات سے عناد رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے۔ انہ کان لآیاتنا عنیدا سأرہقہ صعودا، میں اسے کٹھن چڑھائی چڑھاؤں گا، مصائب میں مبتلا کروں گا، جہنم میں داخل کروں گا، اور جہنم میں ایسے پہاڑ ہوں گے، چڑھاؤں گا اتاروں گا، چڑھاؤں گا اتاروں گا۔ انہ فکر، اچھا اس نے میرے نبی کے بارے میں بڑی سوچ سمجھ کر تدبیر کر کے الزام لگا دیا۔ دعوت اٹھی اور پہلا حج کا موقع آیا، سرداران قریش نے مشورہ کیا کیا جائے؟ محمد تو ہر جگہ جا کے اپنی دعوت دے گا صلی اللہ علیہ وسلم، ہر ایک نے مشورہ دیا۔ ولید بن مغیرہ نے ہر بات کا انکار کر دیا کہ تم شاعر کہتے ہو، شاعر نہیں، تم ساحر کہتے ہو، ساحر نہیں، تم کاہن کہتے ہو، کاہن نہیں، تم مجنون کہتے ہو، یہ دیوانہ اور مجنون نہیں۔ دیوانے کی باتیں ایسی ہوتی ہیں؟ کیا ہم نے شاعری پڑھی نہیں ہے؟ کیا ہم کاہنوں کو نہیں جانتے؟ کہ تم بتاؤ کیا کریں؟ سوچ کے پھر اس نے تجویز دی، قرآن اسے نقل کر رہا ہے۔ انہو فکر، بڑا سوچا اس نے، وقدر، بات بنانے کی، اندازے لگانے کی کوششیں کی، فقتل کیف قدر، اللہ کی مار اس پر کہ کیسی اس نے بری بات بنائی۔ ثم قتل کیف قدر، پھر اللہ کی مار ہو اس کے اوپر، کیسی بری بات بنائی اس نے میرے نبی کے بارے میں۔ ثم نظر، پھر اس نے داد طلب نگاہوں سے سامعین کو دیکھا۔ گرو بیٹھا ہوتا نا، وڈیرا، نواب، اپنے علاقے کا کوئی بگٹی صاحب، سمجھ آئی بات کی؟ تو اگر کوئی بگٹی صاحب والا ہے تو ناراض نہ ہو، بگٹی کے نظریات کوئی اسلامی نہیں تھے، اس کا قتل پرویز مشرف کی گردن پر وہ جانے اللہ جانے، لیکن بگٹی کے نظریات اسلامی نہیں تھے، وہ جنت کا مذاق اڑایا کرتا تھا باقاعدہ، یہ بات یاد رکھیں۔ اچھا جنت میں لڑکے بھی ملیں گے جو تمہارے آلے دوالے ہوں گے، مذاق کیا کرتا تھا وہ۔ اس کا انٹرویو باقاعدہ موجود ہے، میں نے تو بچپن میں پڑھا تھا، اس کے انٹرویو کسی دور میں جنگ میگزین میں بھی آ چکا۔ خیر، تو جب کوئی بیٹھا ہوتا ہے نا وڈیرا، نواب، پنچایت کے جو بڑا ہوتا ہے، جب سب کی نگاہیں اس پر ہوتی ہیں کہ حضرت کوئی مشورہ دیں گے، تو جب وہ مشورہ سوچتا ہے نا کہ اب یہ کرنا ہے، داد طلب نگاہوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے اپنے تمام غلاموں کو۔ تو یہی قرآن نے اس کی ایک ایک ادا کی
تصویر کشی کی ہے. انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر. داد طلب نگاہوں سے اس نے پورے مجمع کو دیکھا. ثم عبس، پھر اس نے تیوری چڑھائی. وبصر، پھر اس نے منہ بسورا. بالکل ایسا یہ قرآن نقل کر رہا ہے. وہ قرآن جو نماز کی رکعتیں نہیں بتاتا، وہ اس خناس کی ایک ایک ادا کی منظر کشی کر رہا ہے. اللہ کو اپنی توحید، اپنی عظمت، اپنی ہیبت اتنی عزیز ہے. منہ بسورا. ثم ادبر، پھر پیٹھ پھیری. ہماری بھی ایک دو ڈراموں پر نظر پڑی ہے. ڈراموں میں کوئی نواب یا کوئی ایسا نا پیٹھ پھیر کے سے بات کر رہے ہوتے ہیں. یہ وہی انداز ہے. میں نے مجبور ہو کے ڈراموں کی مثال دی، شاید اس کے بغیر آپ کو سمجھ ہی نہ آئے. ثم ادبر، پھر پیٹھ پھیری اس نے. جیسے ایسے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے پیٹھ نہیں پھیرتے ہیں. منہ بنایا، تیوری چڑھائی، پیٹھ پھیری. واستکبر، تکبر کیا. اور پھر اس نے کہا ان ھذا الا سحر یؤثر. محمد کی بات چلتا ہوا جادو ہے جو اوپر سے جادوگروں سے چلتا آ رہا. کہا کتنی سوچ کے اس نے یہ الزام لگائے میرے نبی پر، اللہ کی مار تیرے اوپر. تو جو اللہ خود کہہ رہا اللہ کی مار اس کے اوپر، تو جو آئے دین کے بارے میں ایسی باتیں کرے اس پر اللہ کی مار نہیں پڑے گی؟ اللہ اکبر. سأصلیہ سقر، میں ضرور اس شخص کو جہنم میں داخل کروں گا. وما ادراک ما سقر، تم کیا جانو جہنم کیا ہے. لا تبقی ولا تذر، جہنم کی آگ زندہ نہیں چھوڑے گی. گوشت، پوست، کھال مال سب کچھ جلا دے گی، پھر بھی پیچھا نہیں چھوڑے گی. دوبارہ زندگی ملے گی، دوبارہ پیچھے پڑے گی. لواحۃ للبشر، کھال کو جلا کے خاک کر دے گی. علیہا 19، اس جہنم پہ اللہ کے 19 فرشتے کام کر رہے ہیں. آپ بھی حیران ہوں گے، صرف 19؟ آدم سے لے کر آخر آدم داد تک کتنی بڑی تعداد ہے جو درمیان میں، سمجھ آئی، جو شرک کرتے رہے. آدم نے تو شرک تو نہیں کیا، وہ تو نبی تھے. درمیان کتنی بڑی مخلوق ہے جس نے شرک کیا، اس نے جہنم میں جانا ہے، اور اس پر صرف 19 فرشتے. کہاں؟ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، یہ 19 انسان نہیں، فرشتے ہیں. وما جعلنا عدتہم، اور ہم نے جو ان کی جو گنتی بنائی ہے 19 شمار میں، وما جعلنا عدتہم الا فتنۃ للذین کفروا، یہ منکرین کے لیے آزمائش بنائی ہے، فتنہ بنایا. جو کافر لوگ ہیں وہ اس 19 کے عدد کو دیکھ کے تماشا لگا کے اور کفر میں بڑھیں. وہی میں نے آپ کو شروع میں بات کی تھی. سنجیدہ آدمی ہو دلیل اسے متاثر کرتی ہے، غیر سنجیدہ آدمی ہو تو وہی دلیل جو سنجیدہ کو متاثر کرتی ہے وہ غیر سنجیدہ کو برنگیختہ کر دیتی ہے، اسے مذاق میں آمادہ کرتی ہے. جس کو اللہ کی قدرت پر یقین ہو وہ 19 پہ سر جھکائے گا، ہاں یا اللہ تو سچ کہہ رہا ہے، تو نے جہنم پہ 19 فرشتے قائم کر دیے. اور جس کو اللہ کی عظمت، ہیبت اور جلال پہ کیا کہتے ہیں یقین نہ ہو تو وہ تو مذاق اڑائے گا کہ یہ اس کے لیے آزمائش ہے. اور ہم نے یہ 19 کا عدد اس لیے لکھا لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے کہ نبی جو فرما رہے سچ فرما رہے ہیں. کیوں؟ مکے والے تو نبی سے ناشنا تھے، اہل کتاب کو پتا تھا نبی پر جو وحی آتی ہے نبی ماحول سے ڈرے بغیر بلا کا مقاس بیان کر دیتا ہے. نبوت کے ابتدائی ماحول میں جب سخت ترین حالات تھے 19 کا عدد بیان کرنا مزید آگ بڑکانے والی بات تھی. تو اہل کتاب کو یقین آنا چاہیے کہ نبی مجبور ہے وحی بیان کرنے پر. کیا اللہ کے نبی نے معراج کا واقعہ بیان نہیں کیا؟ جب تنزن کہا ابو جہل نے بتاؤ محمد کوئی نئی بات، کہاں ہے؟ کیا معراج ہوئی؟ کیا ابھی آسمانوں کا سفر کر کے آیا ہوں. اچھا ابھی اسی وقت؟ اور ابھی ہاں کہاں؟ ہاں. یہ ہوتی نبی کی خاصیت، وہ سچ کو سچ مچ بیان کر دیتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا ماحول کیا ریئیکٹ کرے گا. یہ نبی کی خصوصیت ہوتی ہے. یہی خصوصیت نبی کے ورثاء علماء کی جو صحیح علماء ہیں. وگرنہ پیٹ پالنے کے طریقے ہزار ہیں. صرف فضائل بیان کر دو، میٹھی میٹھی باتیں کر دو، وآخر دعوانا کر دو، بس تنخواہ چلتی رہے گی.
40ویں تیجے چوتھے بھی چلتے رہیں گے، مولوی صاحب اس ویسے بھی معیشت کے برے حالات کے اندر وہ پھر چولہا بھی نہیں بوجھے گا، سارے کام ہوتے رہیں گے۔ لیکن اگر نبوت کا کام کرنا ہے تو پھر ماحول کے ریاکشن کو نہیں دیکھنا ہوگا، خدا کے دین کو دیکھنا ہوگا۔ بس یہ کل یستیقن الذین اوتوا الکتاب ویزداد الذین آمنوا، 19 کی عادت سے ایمان والوں کا ایمان بڑھے گا۔ کیوں ایمان والے کہیں گے دیکھو اس خطرناک حالات میں بھی نبی وہی بیان کرنے سے پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون، اہل ایمان اہل کتاب جو صحیح اہل کتاب ہے اور ایمان والے شک نہیں کریں گے۔ وَلْيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مثلا، ہاں جو کافر ہیں منکر ہیں، جن کے سامنے دلیل کی کوئی حیثیت نہیں اور جن کے دلوں میں روگ ہے جو نہ ادھر نہ ادھر، سمجھائی؟ وہ کہیں گے یہ عجیب مثال ہے 19 کا عدد، کیا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا اس کا مطلب یہ اللہ کا کلام ہی نہیں ہے۔ ایک ہوتے کافر لیکن وہ ایسے کافر ہوتے ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، جو شک کا شکار ہوتے ہیں، نہ ادھر نہ ادھر۔ وہ یقین کے ساتھ نہ توحید کا انکار کرتے ہیں، نہ رسالت کا، نہ آخرت کا، لیکن وچوں بس نہ ادھر نہ ادھر لڑکتے رہتے ہیں۔ قرآن ان کو بھی کافر قرار دیتا ہے کہ جن کے دلوں میں روگ ہے شک کا، اور جو پکے یقینی طور پہ کافر ہیں، وہ اس مثال کو سن کے یہ کہیں گے اچھا کیا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو، یہ کہتے ہیں کیا مطلب ہے اس 19 کی عدد سے، اتنی بڑی جہنم پہ صرف 19 لوگ۔ باقاعدہ مشرکین مکہ نے مذاق کیا تھا، اچھا 19، اچھا بھائی اتنے تم سنبھال لینا، اتنے ہم سنبھال لیں گے۔ ایک پہلوان نے کہا 17 تو اکیلا میں سنبھالوں گا، 2 تم سنبھال لو۔ یہاں تک مذاق ہوا۔ آج چونکہ ہم خاندانی مسلمان ہیں تو ہمیں اس کی قرآن کی قدر و قیمت کا پتہ نہیں، نبی کی قربانی کا پتہ نہیں چلتا۔ اللہ کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو گمراہ کر دیتا ہے جو گمراہی چاہتا ہے، اور ہدایت دیتا ہے اس کو جو ہدایت چاہتا ہے۔ ایک ہی آیت ہوتی ہے، بندہ سنجیدے طریقے سے غور کرے تو پھر ہدایت کے موتی ملتے ہیں، اس کو رہنمائی ملتی ہے، وہ رایاب ہوتا ہے۔ وہی آیت ہوتی ہے، بندہ سنجیدہ نہیں ہوتا، کیڑے نکالنے کا اس کو شوق ہوتا ہے، وہ اسی آیت کو پڑھ کے کیڑے نکال کے کافر ہو جاتا ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ، تیرے پروردگار کے لشکروں کو صرف وہی جانتا ہے۔ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ، یہ جو جہنم ہے نا، اس کا ذکر تو نصیحت کی ہے کہ بندے سمجھ جائے۔ سورہ مدثر پہ پوری بات کرنے کا خیال تھا لیکن اس کا ایک رکوع رہ گیا، انشاءاللہ آئندہ جمعہ دیکھ لیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا